بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بیٹ اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں نوید حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بڑا جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بہت حد تک جو تشویشناک صورتحال میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اپریل کے اینڈ تک جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کی وجہ سے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس کی وجہ سے جو کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بڑا بیان دیا تو لوگ بھی جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو چکے۔ اس سے پہلے بھی لوگ خوف میں مبتلا ہو چکے تھے، چونکہ اس وقت اگر بات کریں پوری دنیا میں تو اس وقت نہ صرف یورپ بلکہ دیگر کئی ایسے ممالک، بڑے ممالک، برطانیہ، یو کے، اٹلی یا دیگر کئی ملکوں کی بات کریں تو وہ اس مرض میں جو ہے وہ ان کے شہری مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی جو یہی صورتحال ہے، لاہور کی بات کریں، پنجاب کی بات کریں تو یہی صورتحال ہے۔ لاک ڈاؤن کو تقریباً 18واں روز ہے اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ اگر بات کریں تو اس کے اوپر تاجر برادری بہت زیادہ بیچاری پریشانی کی حالت میں موجود ہے کہ کس طرح یہ سارا سسٹم چلے گا۔ تو آج میں کرونا کے حوالے سے جو تفصیلی بات کروں گا، میرے بڑے معزز مہمان آج ڈاکٹر خالد جمیل صاحب جو میو اسپتال سے ریٹائرڈ ہیں اور ڈین تھے میو اسپتال کے، تو آج ان سے بات کریں گے کرونا کے حوالے سے ہم نے کیسے بچنا ہے، یہ کیا صورتحال ہے، یہ وائرس کیا ہے، لوگ شہری کیا کریں۔ حفاظتی تدابیر تو ہمیں بہت زیادہ بتائی گئی ہیں، بہت زیادہ لوگ بیچارے روزانہ کی بنیاد پر جو اس کا حفاظتی تدابیر کا جو ہے استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو کیسے بچنا ہے، کیا پاکستان میں اس کا خاتمہ ہوگا، ہم دوبارہ نئے سرے سے جو ایک زندگی رک سی گئی ہے، کیا دوبارہ نئے سرے سے یہ خوشیاں، یہ رونقیں آئیں گی؟ ڈاکٹر صاحب ویلکم بیٹ اسپیشل پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ خوف بہت پیدا ہو چکا ہے، میں تو آپ سے ساری ہی باتیں کروں گا آج، یہ وائرس کیا ہے، یہ کیسے آیا، اس کی ہسٹری کیا ہے، لیکن میرا پہلا یہ کوسچن ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت لوگ ڈر چکے ہیں۔ تو ایک تو وزیر اعظم پاکستان چونکہ وہ ایک ملک کے سربراہ ہوتے ہیں اور انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ جی اپریل کے اختتام تک، ظاہر ان کو طبی ماہرین نے بتایا ہوگا، ایک بڑی ٹیم نے ان کو بتایا ہوگا کہ وائرس پھیلے گا، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں جو حکومتی ہوتے ہیں، کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں، اور کچھ سوشل بیانات ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو وائرسز کا پھیلاؤ ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں کے ساتھ بڑھتا اور ڈبل سے ٹرپل اور یہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اس خدشے کا اندازہ لگانا کہ خدا نخواستہ اپریل کے اینڈ تک یا اگلے مہینے تک ان کی تعداد کافی بڑی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور یہ تنبیہ کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک بھی بہت سے لوگوں نے لائٹلی لیا ہوا اس کو۔ ہم جو ہے ابھی آپ سڑکوں پہ دیکھ لیں جس طرح لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت نے اس کے بارے میں جتنے بھی بیانات دیے ان کے اندر ایک ڈاؤٹ رکھا کہ کر دیں گے لاک ڈاؤن، نہیں کرنا چاہیے، کر دینا چاہیے، اور پھر اچانک کر دیا کبھی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک سینٹرل پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ کہیں کہ جی لیکن آپ نے چین توڑنی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو وائرس ہوتی ہے اس کی چین توڑنی ہے۔ اچھا، اب اس کے تناظر میں میرے کچھ اپنے بھی آبزرویشنز ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ بڑے دلچسپ میرا تجزیہ ہے۔ آپ دنیا کا میپ نکال کے دیکھیں، آپ بڑے حیران ہوں گے کہ کورونا کی جو تباہی ہے وہ گوروں کے ملکوں میں ہے۔ اٹلی کے اندر ہے، اسپین کے اندر ہے، انگلینڈ کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے۔ یہ سارے ہاٹ ایریاز ہیں۔ ایون چین سے پہلا وہاں پر بھی اتنا نہیں تھا۔ یہ مین ہاٹ ایریاز ہیں۔ اچھا، آپ نے کبھی وہ کیا کہ افریقہ کے کسی ملک کے اندر، یعنی 52 کنٹریز ہیں افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ جہاں پہ گورے ہیں ان کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں ان کے اندر اکا دکا، پورے افریقہ کے اندر صرف 10,000 کیسز آئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت پوائنٹ اٹھایا آپ ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب آپ دیکھیں جو ہم براؤن لوگ ہیں، یعنی کالوں میں بالکل نہیں ہے، گوروں میں بہت زیادہ ہے، اور ہم جو براؤن ہیں ان کے اندر اس کی ویرولنس میرے خیال میں کم ہے، کیونکہ دیکھنے میں یہی آ رہی ہے۔ کیونکہ دنیا میں یہ جو وائرس ہے نا یہ بیسیکلی ڈی این اے ہے، تو یہ جینیٹکلی گورے کا ڈی این اے ایک الگ ٹائپ کا ہے، ہمارا ایشینز کا ایک الگ ٹائپ کا ہے، افریقن کا ایک الگ ٹائپ کا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اس طرح تباہی نہیں مچائے گا، اس کی ویرولنس کم ہوگی۔ تو یہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہے جو میرا انالیسس ہے۔ ڈاکٹر صاحب دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ہم روزانہ یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شروع میں جب ہم نے اس کا انالیسس کیا اور اس کا جو گراف دیکھا ہے وہ ڈیلی 8 سے 9 کیسز آتے تھے جس دن پہلا کیس رپورٹ ہوا،
اس کے بعد اب یہ بتدریج روزانہ کی بنیاد پر 100 50 70 80 کبھی 200 کے قریب بھی چلے جاتے ہیں، تو اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک تو کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ شاید ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا دی ہے، اس کی وجہ سے یہ کیسز زیادہ آئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویسے اب جو ہے وہ لوکلی جو ہے وہ پھیل چکا ہے، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں زائرین کی وجہ سے، کچھ فورن کنٹری سے آنے والے اور کچھ تبلیغی جماعت کے جو بھائی ہیں ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج 18 روز ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک جو اس کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، کیا یہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائی گئی ہے یا یہ ابھی پھیلا ہے سوسائٹی میں؟ دیکھیے یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس کی جو ٹریجیٹری بنتی ہے کہ یہ کس طرح بڑھ رہا ہے، پوری دنیا میں ایک پیٹرن ہے کہ پورے ملک کے اندر 2 کیسز آتے ہیں، پھر ایک ہفتے کے بعد وہ 50 ہو جاتے ہیں، پھر 50 کے بعد وہ 60 70 80 نہیں ہوتے، پھر 50 کے بعد وہ 150 پھر 500 پھر 1000، کیونکہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنے لاک ڈاؤن کے باوجود بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایون دین اچھا پاکستان میں آ جائیں تو اس ڈاکٹر صاحب وہ بیچ میں بات رہ گئی تھی جو آپ نے وجہ نہیں بتائی کہ گوروں کے ملک میں یہ پھیل رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی آپ کو کہ جو ہمارا یہ بیسکلی وائرس جو ہوتی ہے نا، یہ ایک ڈی این اے ہے اور یہ اثر بھی جا کے ڈی این اے پہ کرتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے، یعنی یہ میں I've not proved it، جب میں دیکھتا ہوں کہ افریقہ میں نہیں نظر آ رہی، یورپ میں بہت زیادہ ہے، تو افریقہ میں بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈی این اے ہمارے ڈیفرنٹ جینیٹک ٹائپ کے ہم لوگ ہیں ان کے اندر اس کی ویرولنس کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری آپ بتا رہے تھے، اچھا ابھی آپ دیکھیں جو کیسز ہیں نا، یہ اللہ نہ کرے لیکن یہ بڑھیں گے، کیونکہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ جب چیس کی گیم ایجاد ہوئی تھی نا، تو بادشاہ اتنا خوش ہوا، اس نے بلا کے نا اپنے چیس کی گیم ایجاد کرنے والے کو کہا کہ تمہیں کیا دوں میں؟ اس نے کہا کہ مجھے پہلے دانے پہ، پہلا جو کھانا ہے نا اس پہ 7 دانے چاول کی دے دیں اور اگلے پہ ڈبل کر دیں، پھر ڈبل کر دیں، ڈبل کر دیں۔ تو وہ بڑا ہنسا، کہنے لگا یار تم اس کی جگہ پہ تو سونا اتنا مانگ لیتے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ جب آخری کونے پہ آیا نا تو اتنا چاول کے دانے کلوز اور منوں ٹنوں میں بن گئے تھے کہ پورا خزانہ خالی ہو گیا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 64 یہ اس طرح کر کے بڑھتی ہیں، اور اگلے 2 ہفتے میرے خیال میں جو ہے نا دے آر ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرف یہ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک ایگزامپل دوں گا، میری جو چیف ایگزیکٹو میو اسپتال ڈاکٹر اسد اسلم سے بات ہوئی اس معاملے پر، اور چونکہ وہ سارا دیکھ رہے ہیں، ایکسپو سینٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ میو اسپتال کو، آپ بھی وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور ہمیشہ میو اسپتال میں کوئی بھی اس طرح کی ہمارے اوپر آفت آتی، ڈینگی ہو کوئی بھی ہو تو میو اسپتال جو ہے وہ اسی کو ہم ایک بڑا اسپتال استعمال کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک تقریباً اگر ہم لاہور کی بات کریں یا یہاں کی بات کریں تو 8 لوگوں کی اموات ہوئی ہیں جو پازیٹیو تھے کرونا، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو 8 تھے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو عمر تھی وہ اولڈ ایج لوگ تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کو کرونا کے علاوہ ڈفرینٹ بیماریاں تھیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ میرے مطابق ابھی تک صرف ایک کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، تو سر 98% وہ کہتے ہیں جی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، سر صرف 2% وہ مجھے بتا رہے ہیں، صرف 2% لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو سکتے ہیں اور وہ زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں۔ تو سر پھر اگر 2% کی بات کرتے ہیں تو پھر سر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اتنے لوگ مرتے ہیں، کینسر کی وجہ سے اتنے لوگ مرتے ہیں، حادثات وہ تو آج کل بچت ہو گئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے شرح بہت کم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر بتائیے گا پھر اتنا خوف کیوں، جبکہ بہت ساری بیماریاں سے زیادہ جو شرح موت ہے؟ سب سے بڑی خوف کی وجہ یہ ہے کہ جس کو ہارٹ اٹیک وغیرہ سے اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو اس مریض کو ایک ٹائم مل جاتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا یا ہو گیا ہے، یا میں ہارٹ کا مریض ہوں، میں اس کا علاج کروا لوں، اور اس کے ذہن میں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کا ایک ڈیفینیٹ علاج موجود ہے۔ کرونا کو تو ایک وبا کی صورت میں ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کرونا لگ گئی ہے، ایک ہفتے کے بعد آپ کو سمٹمز آنا شروع ہو گئے، اور یہ بھی ایک میں آپ سے یہ خوف کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں بہت سارے لوگ پتہ ہی نہیں چلتا، جن کو نہیں اس کی علامات کا نہیں پتا، اور ان کو 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ ہوا ہے۔ پھر ایک طبقہ ہے جس کو ہلکے سے سمٹمز ہوتے ہیں اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور 2% 3% ایسے ہوتے ہیں جن کو they have to be put to ICUs۔ اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اسد اسلم کہہ رہے ہیں وہ بالکل، دیکھیں میو ہاسپٹل میں اس وقت انہوں نے
पैरेलल तौर पे जो क्लोरोक्विन है उसके ट्रायल भी शुरू किए हुए हैं और सारे पेशेंट्स वो को कहते दे रहे हैं बड़ा हैं। कामयाब जा रहा है उनका, और ये और उससे एक पेशेंट तकरीबन 1 दर्जन के करीब ठीक हुए हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब फिर हम इतना पैनिक क्यों हम फैला रहे हैं? अगर सिर्फ उनकी अगर बात मान लें कि 98% लोग ठीक भी हो जाते हैं, तो फिर यही है कि हम इसको फैलने ना दें। देखिए, जो वबा होती है ना उसकी एक अपनी पैनिक है, और फिर जो हमारी मेंटालिटी। डॉक्टर साहब मैं आपको सॉरी, क्या हम बरतानिया, यूके, अमेरिका, इटली, स्पेन, तुर्की, चीन, उन ममालिक की वजह से डर तो नहीं गए कि वहां पे खुदा न खास्ता, क्योंकि एक दादोशुमार के मुताबिक अगर यूरोप की बात करें तो 30,000 लोग इसकी वजह से जिंदगी की बाजी हार गए हैं। नहीं, जाहिर है, देखिए ना, वबा जब आती है ना आपको पता ही नहीं है कि आपको किस वक्त क्या हो जाए, और फिर आपको ये भी पता है कि उसका इलाज भी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो इसकी तो प्रिवेंशन भी नहीं हो सकती अभी। हाँ, लेकिन जितना देखें हमारा काम है, जितना कर सकते हैं उतना करें। इसके अंदर जो आपको पता है वो बार बार वही जुमले कि जी डिस्टेंस होना चाहिए आपके, वो तो जुबानी हर बंदे को याद हो चुका है। तो ये सारे प्रिवेंशन करने चाहिए। इम्यूनिटी को बेहतर करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी इम्यूनिटी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर है तो यू कैन फेस इट। और इम्यूनिटी जो है ना सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, हर बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बहुत जरूरी होती है। और इम्यूनिटी अगर आप अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो 4 चीजें जो अपने जहन में रखें। पहली चीज का इम्यूनिटी का ताल्लुक होता है आपके माइंडसेट के साथ। अगर आपको यकीन हो कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये जो यकीन होता है ये आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस लेकर आता है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। इसको प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। नंबर 2, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक लेनी है। इम्यूनिटी के ऊपर मैं आपसे तफसीली बात करूंगा ताकि नाज़रीन को पता लगे कि इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बेहतर करना। घर बैठकर अपना इम्यूनिटी सिस्टम ही बेहतर कर लेते, इससे बच सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बीट स्पेशल प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बेहतर करना है? आजकल जो लॉकडाउन भी चल रहा है, आप घरों में हैं और कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा डर भी है, खौफ भी है। यकीनी तौर पर हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि 98% लोग ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो यूरोप और दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर जो हलाकतों की रेशो है वो ज़्यादा तादाद में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो हमें जो है वो अपने हिफाजती तदाबीर या इकदाम करने वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर खालिद जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एमयू अस्पताल से रिटायर्ड डीन है, काफ़ी उनका तजर्बा है इस मामले पर, तो उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर आप बता रहे थे, क्या क्या करना चाहिए हमें? देखिए, बेसिकली जो इम्यूनिटी होती है ना, ये खौफ से और डिप्रेशन से कम हो जाती है और होप, उम्मीद और यकीन से बढ़ जाती है। जब आपको डिप्रेशन होती है ना या आपको खौफ होता है तो आपका जो कॉर्टिसोन लेवल है ना, स्ट्रेस के अंदर जो आपके स्टीरॉयड नहीं जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं और वो बढ़ के आपकी इम्यूनिटी बनाने वाले जो सेल्स हैं उनको कम कर देते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, खौफजदा नहीं होना चाहिए। तो ये इससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी। नंबर 2, हमें नींद अच्छी करनी चाहिए। इम्यूनिटी हमारी नींद 8 से 9 घंटे, आजकल जो लॉकडाउन का पीरियड है इसके अंदर गुड साउंड स्लीप होनी चाहिए। और हमारा जो स्लीप साइकिल है वो खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम रात को 3-3 बजे तक जागते रहते हैं, फिर हम 2-2 बजे तक सोते रहते हैं। I mean, that's not a good cycle. साइकिल इस कि आप अपने जो भी 10-11 बजे का सोने का टाइम है, 12 बजे का आप सो जाएं, तो नींद अपनी ठीक करें। फिर तीसरा ये है कि खुराक के अंदर आपको ये आजकल ज़्यादा घी वाली चीज़ें नहीं, वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल करें, नींबू हो गया इस्तेमाल करें, विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये जो सैलड्स होती है, खीरा और मूली और गाजर और टमाटर, ये मिला के दैट्स वेरी गुड कि एक मील आपका सिर्फ इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए आपको, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग जिनको बाकी बीमारी हैं, जैसे मुझे डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो मेरी डायबिटीज़, मेरी हाइपरटेंशन कंट्रोल रहनी चाहिए। अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो देन आई विल बी मोर वल्नरेबल टू दीज थिंग्स। फिर इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाती है कि आपकी एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, सर्कुलेशन आपकी बेहतर होती है। अब घरों के अंदर जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो, अगर आप नौजवान हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल कर सकते हैं। सबके घर बड़े नहीं होते कि आप लॉन के अंदर बाहर जाना वैसे ही मना है। तो सीढ़ियाँ जिनके घरों में, अगर आप यंग है, घुटने ठीक है आपके, ऊपर जाएं, नीचे आएँ। मैंने तो एक उसूल बनाया हुआ है कि इवन हमारी उम्र के जो लोग हैं, 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, हमें आदत पड़ी हुई थी कि पानी पीना हो तो मुलाजिम को कहते थे पानी पिला दो।
جوتے نکالنے ہیں، یہ چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں، تو سارے وہی کیا کرتے تھے. میں نے جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہوں آئی ہیو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مائی اون ورک. پانی 6 دفعہ پینا ہوگا تو خود جاؤں گا اور پانی، اسی بہانے میری واک ہو جاتی ہے. بالکل. تو ایک یہ، اور پھر لاسٹلی خوش رہنا چاہیے. اور خوش رہنے کے میں آپ کو 3 چھوٹے سے اصول بتا دیتا ہوں. یہ اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں گے نا تو آپ دیکھیے گا، کیونکہ خوشی کے ہارمون ہوتے ہیں، وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہارمون دماغ میں آئیں گے تو ہم خوش ہوں گے، ورنہ دنیا جہان کا کچھ بھی کر لیں آپ خوش نہیں ہو سکتے. پہلا کیا ہے؟ پہلا جو ہے نا وہ اینڈورفنز ہے. یہ ہماری باڈی میں اس وقت نکلتی ہیں جب آپ کوئی خوشی والی ایکسرسائز یا گیم کھیلتے ہیں. جس طرح آپ نے بچوں کا کرکٹ کھیل لی گھر میں، بیڈمنٹن کھیل لیا، تھوڑی فزیکل ایکٹیویٹی کی، تو اینڈورفن باڈی میں سیکریٹ ہوں گے. دوسرا اینڈورفن سیکریٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ لطیفے سنیں، کہہ کے آپ کو آنے چاہیے. تو اس میں ہمیں وی شوڈ ٹرائی ٹو میٹ پیپل جو ہمیں ہنسانے والے لوگ ہیں. فون پہ چاہے ہم ان سے باتیں کریں، وہ بہت ضروری ہے. نمبر 2، ڈوپامین. ڈوپامین اس وقت ہماری باڈی میں نکلتی ہے کہ جب ہم تعریف سنتے ہیں تو میاں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی تعریف بار بار کرے، بیوی میاں کی، بچوں کی، یعنی وی شوڈ لک ایٹ تھنگس فرام اے پازیٹیو پرسپیکٹو. اس سے ہم سب کی ڈوپامین بڑھے گی، خوشی آئے گی. لاسٹ چیز جو ہے نا وہ سیروٹونن ہے. یاد رکھیے گا، سیروٹونن اس وقت ہماری باڈی میں سیکریٹ ہوتی ہے برین میں جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ اپنی بزرگ نانی، دادی، امی، ابا، کوئی بھی، اس کو دوائیاں وقت پہ دے دیں گے نا تو سیروٹونن سیکریٹ ہو جائے گی. کسی کا چھوٹا سا کام کر دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو انفارمیشن. اور آج کل کے دور میں تو اگر مالی امداد کسی کی کرے، میں آپ کو بتاؤں ایز این ایکسپیرینس، جو سکون آتا ہے اس مدد کرنے کے بعد، وہ سارا یہ سیروٹونن کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی، اور ناظرین سن بھی رہے ہیں. اسے یقینی بلا شبہ طور پر اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. سر، امیونٹی سسٹم کے اوپر آپ بات کر رہے تھے، تو کیا اگر ہم گوروں کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ہمارا برصغیر میں یا پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جاتا ہے، اس کا ماحول پاکستان کا یا لاہور کا ماحول یا یورپ کا ماحول، تو کیا ہم ان سے امیونٹی سسٹم میں بہتر ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی سٹڈی نہیں ہے، ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن دیکھیں نا، امیونٹی تو ہماری جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے بڑھتی ہے جو میں نے باتیں کی ہیں. گوروں کا ایک اپنا امیون سسٹم ہے. بہت سی بیماریاں آٹو امیون یا امیون ڈیفیشنسی کی وجہ سے، مثال کے طور پہ جس طرح ایڈز تھی، یہ گوروں میں زیادہ ہے. لیکن ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم کرائسس کے وقت کون سی قوم کس طرح بیہیو کر سکتی ہے، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اس معاملے میں دیکھا جائے تو جو پاکستانی ہیں چونکہ ایموشنل ہیں اور اللہ پہ ہم مسلمان زیادہ یقین رکھنے والے ہیں، تو میرے خیال میں ہماری امیونٹی بہتر ہونی چاہیے. بہتر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ بھی بڑا سنا ہے کہ جو چین میں وائرس ہے یا برطانیہ میں ہے، یو کے میں ہے، وہ وائرس کی قسم اور ہے. ہمارے جو وائرس ہے یہ اس کی قسم اور ہے. یہ بھی ہم نے بڑی ریومرز یا مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں سنی ہیں. تو کیا ابھی تک اس کا کوئی ایسا سچ سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس ڈفرینٹ ہے پاکستان والا اور ان کا وائرس کوئی ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیے، یہ جو کرونا وائرس ہے نا، اس پہ ابھی کافی سٹڈی ہو رہی ہے. ابھی ڈاکٹر جاوید اکرم ایک سٹڈی کر رہے ہیں جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہو رہی ہے، اور یہ انہی کے بقول تھوڑا فرق ہے. مطلب یہ جو وائرسز ہیں یہ اپنی حیت چینج کرتی ہیں. جب ان کو پتہ لگتا ہے نا کہ ہم معاشرے میں آ گئی ہیں اور ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نقصان پہنچانا ہے، اور پھر ہمارے خلاف انسانوں نے بھی کچھ کرنا ہے. دیز آر ویری انٹیلیجنٹ اسپیشیز. یعنی ویسے تو دیکھا جائے تو جو وائرس ہے نا، اس کو لیونگ بھی نہیں کہتے، اس کو ایک ڈیڈ چیز کہتے ہیں. مطلب یہ اگر پڑی رہے 1 کروڑ سال بھی ایک جگہ پہ تو وہیں پہ رہے گی. اس کی ویرولنس ختم ہو جائے گی، نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور وائرس وہاں پہ ہی ہوگا. رہے گی. ہاں، کوئی چیز اس کو لگے گی، ڈیزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ وائرسز جو ہوتی ہیں جب باڈی کے اندر گھس جاتی ہیں نا، تو ہماری باڈی کے سیل کے اندر گھسنے کے بعد یہ ریپلیکیٹ کرتی ہیں، پھر جا کے یہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو اب یہ کرونا وائرس جو ہوتی ہے یہ سب سے پہلے ہمارے گلے میں گھستی ہے، اور جو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نا گلے میں درد کی کیفیت اور کھانسی، خشک کھانسی، چونکہ یہ اس وقت ہمارا جو گلا ہے اس کو یہ نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. پھر یہ ڈھلا کے پھپھڑوں میں چلی جاتی ہے تو سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد نمونیا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ڈیتھ ہو سکتی ہے.
تو یہ ویرولنس کے لحاظ سے اور حیت کے لحاظ سے ان کے اندر فرق محسوس کیا جا رہا ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اتنی جدت آ چکی ہے، سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، اب تو ہر مرض کا علاج موجود ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی ویکسین کا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، مختلف ممالک لگے ہوئے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک اس کی ویکسین آ سکتی ہے یا ویکسین آ چکی ہے؟ آپ کی کیا اس حوالے سے رائے ہے؟ دیکھیے ہمارا بھی اس میں نالج اتنا ہی ہے جتنا عام لوگوں کا ہے کہ تھرو پروگرامز اینڈ تھرو پیپرز ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن عام کلیہ یہ ہے کہ جب ویکسین بنتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے میں اپروو کرنے میں 1.5 سال لگ جاتا ہے، تو اس لیے اگر ویکسینیشن اس کی آ بھی جاتی ہے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ ابھی اس وقت جو اس کو روکنے کا طریقہ ہے، دیکھیں میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جو وائرسز ہوتی ہیں ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے، یہ اس سے پہلے بھی وائرسز کی وبا آتی رہی ہے، سارس آیا اس سے پہلے، آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آتی ہیں آ کے اس کے بعد پیک پہ جاتی ہیں، اور پیک پہ جانے کے بعد یہ آہستہ آہستہ فیڈ ڈاؤن، اس کو بھی سارس کی فیملی کہا جاتا ہے، اسی کی فیملی کا ہے یہ کرونا 2 ایک قسم کی وائرس ہے، اور اس کو بھی ایک یہ بڑی ہے، پیک آیا، اس کو انشاءاللہ تعالی زوال آئے گا اور یہ ختم ہو جائے گی، بہت سے لوگوں کی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ دوبارہ سر اٹھائے گی تو تب لوگ امیون ہو چکے ہوں گے، وہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ تب تک ویکسین بھی آ چکی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے معاشرے میں تو ہمیں اگر نزلہ زکام ہوتا ہے تو ہم تو میڈیسن لینا گوارا نہیں کرتے، یعنی کہ یہاں تک ہماری امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ہے بہتر ہے کہ ایک نزلہ زکام وہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہے، لیکن ہم میڈیسن لینا پسند نہیں کرتے۔ تو اسی طرح کا جو کرونا وائرس ہے وہ پاکستانیوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو جو مختلف ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری بچت ہو سکتی ہے، وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو بھی اسپتال وہ بہت کلوز ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پیشنٹ دیکھتے ہیں، وہ ہوپفلی اس دن انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی ہماری بہت بچت ہوگی۔ تو سر آپ کی کیا رائے ہے، کب تک کتنے دن اور ہیں؟ کیونکہ 2 ہفتے تو آپ نے پہلے بتا دیے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، 2 ہفتوں بعد کیا ہوگا؟ مزید ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے یا کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک طرف تو معاشی حالت آپ کو پتہ ہے، ہمارے لوگ ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں، بزنس والے لوگ پریشان ہیں، تاجر برادری، ایون فیصل آباد میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہمیں 14 کے بعد کوئی نہ روکے، ہمیں کرونا سے کچھ ہوتا تو ہونے دیں۔ تاجر برادری نے کہا جی کرونا سے کچھ ہوتا تو ہونے دو، ہمیں ہمارا جو ہے بزنس کھولنے دیں، آپ اس حوالے سے فاستی اقدامات کر لیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر آج سے جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں کی اور پرائیویٹ اسپتالوں کی OPD کھول دی گئی ہیں، اور وہاں پر کہا گیا کہ آپ حفاظتی تدابیر یا اقدامات کر کے جو مریضوں کو علاج معالجہ فراہم کریں۔ تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں؟ میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے، دیکھیں یہ جو لاک ڈاؤن ہے نا بیسیکلی اس چین کو توڑنے کے لیے ہے، اور لاک ڈاؤن ابھی میں کل دیکھ رہا تھا، ایک WHO کی طرف سے رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ کے مطابق یہ لاک ڈاؤنز ہو کے فری ہو جائیں گے، پھر دوبارہ لاک ڈاؤن ہوں گے، اور میرا جو اس رپورٹ کے مطابق یہ اگلے 2 مہینے تک شاید اس طرح چلے، 2 ماہ تک۔ ہاں، لیکن ان 2 ماہ کے درمیان میں وہ آپ کو ریلیکسیشن دے دیا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ناظرین کرونا کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کب تک رہے گا، ڈاکٹر خالد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ 2 ماہ تک ہونا چاہیے یا رہے گا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2 ماہ تک لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، WHO نے کہا کہ لوگ بند کر دیں گے، لاک ڈاؤن ختم کر دیں گے، پھر آ سکتے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کو اپنے ملک کے مطابق دیکھے کہ کیسز کی تعداد ایک دم تیز بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو اس وقت اس کو توڑنے کے لیے آپ لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور پھر جب آپ کو لگے کہ نہیں اس کے اندر کافی کمی آ گئی ہے، دیکھیں نا ہم نے جب کوئی ملک چلانا ہوتا ہے، یہ بیماری دوائی سے علاج نہیں ہو رہا ہے، اس کا اسٹریٹجی سے علاج ہو رہا ہے۔ بالکل، اس اسٹریٹجی کے اندر جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھیلے نہ، تو اس کے لیے لاک ڈاؤن ہے۔ نمبر 2 یہ جو ہم پریکاشنز کر رہے ہیں جی۔ اب لاک ڈاؤن ظاہر ہے کہ آپ 2-3 مہینے تو نہیں کر سکتے، لوگ نے ویسے ہی مر جانا ہے۔ سر ہم تو نہیں کر سکتے، کرونا سے نہیں مریں گے تو گروپ سے لوگ مر جائیں گے۔ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے، دیکھیں میں جو شروع میں ایک بات کی تھی کہ گورنمنٹ شوڈ بی ویری کلیئر، وہ یہ کہے یا کہ بتائے ایک کامن آدمی کو کہ میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر رہا ہوں، اور 2 ہفتے کے بعد یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے کیا ہے، اور اس میں آپ نے پراپر لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ گورنمنٹ کے آدھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہونا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی 2 رائے ہیں، ابھی بھی 2 رائے ہیں، اٹ شوڈ بی ایک رائے ہونی چاہیے۔ اور میری ذاتی پاکستان کے متعلق مجھے آئی ایم ویری ہوپ فل، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا گراف ایک دم نیچے آئے گا،
اللہ کرے اور اگلے جو 2 مہینے کا میں نے لفظ استعمال کیا، 2 ماہ تک انشاءاللہ تعالی اس کے اندر کافی بہتری آ جائے گی، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جن کی امیونٹی تو میں نے بتا دیا یقین پہ ہے، اور دوسرا اینٹی ملیریل ہم لیتے رہے ہیں سارے، بالکل، تو ایک وہ بھی ہماری امیونٹی بلکہ اس کی تو ویکسین بھی شاید شامل ہو. بالکل. اس کو حالانکہ مستند نہیں مانا جا رہا، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو مستند کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ جو اینٹی ملیریل لے چکے ہیں یا جن کو ملیریا ہو گیا وہ بہتر کرونا سے فائٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری صرف یہ درخواست ہے کہ حکومت جو پالیسی بنا رہی ہے وہ جو کہہ رہی ہے اس پہ عمل کریں، بالکل، کیونکہ اور کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے کوئی پاس. رستہ نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، دیکھیں یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اس کی میڈیسن کوئی نہیں ہے، آپ نے پالیسی بنانی ہے، آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، جو حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کیا جائے گا، جو بھی پالیسی دی جائے گی اس کو پبلک جو ہے عمل درآمد کرے. لیکن سر دیکھیں ڈینگی ٹھیک ہے، اس سے ڈیفرنٹ تھا، لوگ پاکستان میں آیا اور شروع میں ہمیں نہیں پتہ لگ رہا تھا کیا کرنا ہے. ہم نے اس کا یہ ایک طریقہ اپنایا کہ ڈینگی جو لاروا پیدا ہوتا ہے، ٹیمیں بنائی اور گھروں میں جا کر انہوں نے لاروا جو ہے وہ تلف کرنا شروع کر دیا اور وہ ایریے چیک کیے کدھر کدھر ہے. سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تقریباً ہمیں 18 روز ہو چکے ہیں، 18 روز سے بھی زیادہ دن ہو چکے ہیں، سر ہماری ٹیمیں، ہماری حکومت چیک کرے کہ کون سی ایسی سوسائٹی ہے، کون سے ایسے ایریے ہیں، کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پیشنٹ آ رہے ہیں. سر پیشنٹ کی اب جو تعداد آ رہی ہے اسے پتہ تو لگ سکتا ہے کہ ایریا کون سا ہے. تو سر ہم متعلقہ جگہوں کو لاک ڈاؤن کر کے باقی لوگوں کو فری کر دیں، سر اس سے بہتر نہیں ہو طریقہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہو 100%. آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہاٹ یا ایپی سینٹر بن رہا ہے، آپ اس کو لاک ڈاؤن بجائے اس کے کہ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کے، آپ اس ایریا کو لاک ڈاؤن کرو، وہاں پہ آپ سپرے کرو، وہاں پہ لوگوں کی ایویلویشن کرو، لوگوں کی ٹیسٹنگ کرو، اسکریننگ کرو، اس کے بعد اس ایریا کو فارغ کرو. ابھی چائنا میں کیا کیا ہے کہ ایک پروونس کے اندر یہ ہوا تھا نا، جی بالکل، جب وہاں سے فارغ ہو گئے اس کو لاک ڈاؤن کیا تھا انہوں نے، اور آپ کو پتا ہے چائنا میں یہ پورے چائنا میں نہیں پھیلا، نہیں بالکل، اسی لیے نہیں پھیلا، یہ وہیں پہ روک دیا گیا تھا. ہمارے آپ دیکھیں نا جہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ جب تفتان کا علاقہ تھا، جب حکومت کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے اور شروع ہو گیا ہے، وہاں پر ان کے جو کیمپس لگائے گئے تھے، میں نے وہ تصویروں میں ہی دیکھے ہیں، آپ ان کو دیکھیں وہ رہنے کے قابل ہی نہیں تھے لوگ وہاں پہ جو تھا. اچھا پھر وہاں کوئی سسٹم نہیں تھا، کوئی سکریننگ تھی وہاں پہ نہیں تھی. وہاں کی یعنی چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی جو یا ان کا ایک منسٹر کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ٹیسٹ ہو رہا تھا وہی پرانے طریقے کا تھا جس سے پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ یہ پازیٹیو ہے یہ نیگیٹو ہے. تو وہاں پھر اسی طرح ہمارے جو اجتماعات ہیں بغیر نام لیے ہوئے کسی قسم کا بھی اجتماع ہو اس پہ پابندی ہونی چاہیے. اگر خانہ کعبہ کو وہ ایک قسم کا روک کر سکتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر یہ لاگو کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. پھر اسی طرح لوگ چوری چھپے ابھی بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے شادیاں اور اس قسم چل رہا ہے سسٹم، لوگوں کو پرواہ کسی چیز کی نہیں ہے اور خوف ہی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے کہ ہم نے میڈیا نے بڑی کوشش کی، جو ووہان سٹی ہے اس کے کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی یہ کرونا وائرس آیا تو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. اب وہاں سے ان کے فون آ رہے تھے کہ جی ہمیں بچائیں، ہمیں پاکستان لے کر آئیں. ان کے پیرنٹس یہاں پر احتجاج کرتے تھے، وہ ہمیں مجبور کرتے تھے کہ میڈیا کیوں نہیں دکھاتا. ہم نے بڑی کوشش کی، ان کا دکھایا اور حکومت کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان کے بچوں کو بلا لیں، اور بلاتے ہی ایئرپورٹ کسی جگہ پر جو ہے وہ آپ وہاں پر کوئی ان کو قرنطینہ میں رکھیں، اور اگر وہ کلیئر ہیں تو ان کو لے آئیں ورنہ وہاں پر رکھیں. لیکن گورنمنٹ نے بالکل ایسا اس بات کو تسلیم نہیں کیا. بڑی اچھی پالیسی گورنمنٹ کی، اور نہ ہی چین کی حکومت کی جانب سے ان کو آنے دیا گیا. وہاں پہ تو اب کلیئر ہو چکا ہے ووہان سٹی، اور وہ اسٹوڈنٹ اب خوش بھی ہیں. لیکن اسی طرح اگر دیکھیں جو تفتان والا معاملہ ہے وہاں پر کوئی اس طرح کا سسٹم چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا. بالکل. دیکھیے جو تفتان کے زائرین تھے وہ ہمارے اپنے تھے، ان کو اپنے ملک میں لینا یہ تو ظاہر ہمارا فرض ہے، ہمیں لینا چاہیے تھا. لیکن وہیں پہ ہمیں یہ دیکھیں نا گورنمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، گورنمنٹ یہی چیز ہوتی ہے نا کہ پرابلم آنے سے پہلے اس کو دیکھے کہ آنے والی ہے اور فوری طور پہ اس کا علاج شروع کرے. آپ اگر ڈیسیژن میکنگ لیٹ کریں گے تو دیکھیں نا آپ کا تو سارے کا سارا نظام خراب ہو جائے گا. گڈ ایڈمنسٹریٹر یہ جو حکمران ہوتا ہے نا وہ وقت پہ ڈیسیژن لیتا ہے، اس کا ایک، اور وہ کم بولتا ہے، وہ بات کم کرتا ہے عمل زیادہ کرتا ہے. ابھی میں نے سنا ہے رشین پریزیڈنٹ تھا تو اس نے جب کورونا آئی ہے تو اس نے سپیچ کی تو اس نے اسٹریٹ اوے 4 جملوں کی سپیچ کی تھی. اس نے کہا تھا میں اپنے لوگوں کو 2 چوائسز دے رہا ہوں، یا 15 دن اپنے گھروں میں رہیں یا 5 سال جیل میں رہیں. اور ہر آدمی جو تھا
جب آپ زیادہ لمبی باتیں کرتے ہیں، جب آپ زیادہ لیکچرز دیتے ہیں، جب آپ بہت زیادہ، تو لوگ بجائے وہ اثر کرنے کی باتیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اسی طرح ابھی آنے والے وقتوں کے اندر بھی آپ کلیئر کریں، آپ یہ بتائیں کہ جی اتنا لاک ڈاؤن ہم نے کر لیا ہے، اور آپ نے جو بات کی ہے بالکل ایگزیکٹلی گورنمنٹ بھی ان لائن پہ سوچ رہی ہے. ان علاقوں کو لاک ڈاؤن کریں جن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جی اس کے بڑھنے کی زیادہ ہے، اور گورنمنٹ نوز بیٹر، ان کے پاس فگر زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو صورتحال ورنہ دوسرے ملکوں میں اس پیریڈ میں بنی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. بچے ہوئے ابھی بھی ڈاکٹر صاحب، ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا، بلکہ حکومت کی پالیسی کیا ہے کہ 14 کے بعد ایکسٹینڈ ہوگا یا کیا ہوگا. لوگ بالکل ابھی ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہ کیا ہوگا کیا. تو اسی طرح کی صورتحال میں تو کس نے نکالنا ہوتا ہے؟ کون ایسا بندہ ہے، نکالنا کس نے ہے، جس نے اپنی قوم کو لے کے چلنا ہے؟ اپنی پوری قوم دیکھ رہی ہے حکومت کی طرف کہ کیا معاملہ ہوگا. لوگ پریشان ہیں سر. اس ابھی تک جو ہے وہ اب یہ تو سیاسی بات بھی ہو جاتی ہے کہ راشن والا سلسلہ بھی شروع نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا ہوگا اشاروں کے اوپر کس طرح لوگ بالکل آ چکے ہیں. سر ایک ڈیلی ویجز والا بندہ ڈاکٹر صاحب، وہ تو بیچارہ اپ سیٹ ہے. اور ایون میں کہتا ہوں کہ بزنس مین لوگ جو ہیں وہ سر بڑے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. نہیں سارے دیکھیں جی، جو ڈیلی ویجز کا آدمی ہے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جو بال کاٹنے والا ہے، جو کپڑے دھونے والا ہے، جو استریاں کرنے والا ہے، نہیں جو مکینک ہے، جو ورک شاپ چلانے والا ہے، یہ سارے ڈیلی ویجز کے اوپر لوگ ہیں، اور میجورٹی پاکستان میں ان لوگوں کی ہے. ان کو کیٹر کرنا ظاہر ہے حکومت کا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن دیکھیے وی شوڈ کم اپ ود اے پلان. اور یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں پہ جو میں نے ابھی تک نوٹ کیا ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، اور جو اپوزیشن ہے اس کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے. دے شوڈ ہے. اس وقت یہ ملک رہے گا تو ہم سب رہیں گے نا، تب سیاستدان بھی ہوں گے اور اپوزیشن بھی ہوگی. اللہ نہ کرے اگر اس ملک کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو کیا بنے گا؟ اب تو ٹیم ورک کی ضرورت ہے، مل کے سب لوگوں نے کام کرنا. ڈاکٹر صاحب، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کے اسٹیٹمنٹ کو کیا سمجھتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ اپریل کے اختتام تک جو ہے وہ ہسپتال بھر جائیں گے، جگہ نہیں ملے گی؟ یہ اتنی تیزی میں پھیل جائے گا؟ ابھی میں بتاتا ہوں کیسز کی تعداد تقریباً پنجاب میں 2200 کے قریب کیسز ہیں پنجاب میں. ہاں، لیکن میں اس میں تھوڑا سا، کل میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک سٹیٹمنٹ سن رہا تھا جس سے مجھے ان 2013 یا 2200 جتنے بھی کیسز ہیں، ان کے اندر 1400-1500 تو کیسز وہ ہیں کہ جو تفتان اور تبلیغی جماعت والے تھے. تو ان کو اگر آپ نکال دیں تو باقی بچ جاتے ہیں 700 کے قریب. تو وہ فگر اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ، اور یہ جو لوگ ہیں 2000 والے، یہ کوارنٹین میں ہیں، تو یہ بھی پھیلے نہیں ہیں. اگر یہ پھیلے ہوئے ہوتے تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی. تو میرے خیال، آپ سمجھتے ہیں کہ قدرے ہم بچ گئے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں بار بار کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن اگر ہم بچ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھلے ہو جائیں. ہمیں ابھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بالکل، کہ اگر اللہ نے یہاں تک بچا لیا ہے تو اگلے دیکھیں 1-2 مہینے، میں کہہ رہا ہوں 1-2 ماہ ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ یعنی 1-2 کیسز بھی پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہ بھی تو پھر کنٹامینیشن کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے وی شوڈ بی ویری کیئرفل. اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، جس طرح ساری باتیں ہیں، اپنا ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب، وہ تو تقریباً اتنی ویئرنس آ چکی ہے لوگوں میں کہ ہر بندے نے ماسک رکھا ہوا ہے، سینیٹائزر رکھا ہوا ہے ہر ٹائم، ہر تھوڑی دیر بعد. بلکہ الٹا ریئیکشن ہو چکا ہے ہاتھوں کو، سکن کو، کہ وہ بار بار استعمال، بہت زیادہ استعمال سے ان کی جناب سکن کے مسائل سامنے آ چکے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے چلتے ہوئے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو 2 بندے پکڑ کے تو میں ہاسپٹل جا رہا تھا سہارے کے ساتھ، تو مجھے چھینک آ گئی. تو مجھے عام والی چھینک تھی، یہ جو عام نزلہ زکام، تو مجھے چھینک آئی. تو جنہوں نے سہارا دیا تھا دونوں نے مجھے چھوڑا اور بھاگے، اور I fell down. تو اتنا خوف ہے لوگوں کو، اور ہونا بھی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی جو ہے وہ آخری جو ہے وہ ماہرانہ رائے ہم لینا چاہتے ہیں. تو سر یہ ایک بڑی بات ہے کہ بہت سارے طبی ماہرین، بڑے پروفیسرز یہی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اولڈ ایج کو یہ متاثر کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں وہ اگر اس کا شکار ہو بھی جاتے ہیں تو وہ صرف ایک کیریئر ہو سکتے ہیں، آگے ڈلیور کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اس وائرس سے کوئی ایسا صحت کے حوالے سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو بیچارے بوڑھے لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان کو بچنا چاہیے زیادہ؟ بالکل، بچنا تو سب کو چاہیے، اور خاص طور پہ دیکھیے نوجوانوں کو اور ینگ کو اس لیے بچنا چاہیے کہ اگر وہ کیریئر بن کے اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنے باپ سے یا امی سے یا نانا نانی سے ملتے ہیں
تو وہ اس کو ٹرانسمٹ کر دیں گے. تو اس لیے بچوں کو بھی بچ کے رہنا چاہیے, سب کو بچ کے رہنا چاہیے. بڑی عمر کے لوگوں کے لیے خطرہ اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے اندر امیونٹی کم ہوتی ہے, ان کو عام چھوٹی موٹی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو اگر ان کو یہ لگ جائے گا تو یہ زیادہ خطرے والی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یورپ کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں, جو ینگ ڈاکٹرز ہیں, ان کو زیادہ قریب لائے ہیں, اور جو بڑی عمر کے ڈاکٹرز ہیں اگر والنٹیرلی کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ آئے. بالکل وہ بھی کریں. اور یہ ایک جنگ ہے, یہ ایک تاریخ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک بیٹا, میری 2 بیٹیاں ماشاءاللہ فرنٹ لائن پہ ایز اے ڈاکٹر دے آر ورکنگ اگینسٹ کرونا, اور آئی ایم ویری پراؤڈ فادر. میرے دونوں سن ان لاز وہ بھی ڈاکٹرز ہیں, وہ بھی دے آر آلسو فائٹ. تو ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں فرنٹ لائن پہ نہیں کام کر سکتا بینگ اولڈ اینڈ ہیونگ سو مینی ادر ڈسیبلٹیز, تو میں گھر پہ رہ کے جو کر سکتا ہوں وہ کرنا چاہیے. تو ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی, ماشاءاللہ یہ باتیں سن کے آدھے پیشنٹ تو آدھے لوگ ہمارے بالکل ٹھیک ہو جائے گے, کیونکہ آپ نے امید کی ایک کرن ہمیں دی ہے, اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. امیونٹی سسٹم کیسے بہتر کرنا ہے, ایک بار آپ کا پھر شکریہ. ناظرین, ڈرنا نہیں لڑنا ہے, اور ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کی جانب سے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ امیونٹی سسٹم کیسے گھر بیٹھ کر بہتر کرنا ہے اور کیسے اس سے بچنا ہے, انہوں نے ہمیں اتنا ڈر بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, ابھی تک جو ہے وہ ہم بچے ہوئے ہیں اور بچ بھی جائیں گے انشاءاللہ, بڑی امید ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ جو حفاظتی تدابیر اور جو حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن یا کوئی پالیسی دی جاتی ہے اس کو منوعاً ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے ہی ہم بچ سکتے ہیں. تو ناظرین, آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں, دوسرے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.